انہوں نے جو اپنا ویژن دیا ہے نا دنیا کا، اس میں مرد کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر تو آنے کو پھٹے گی نا تو وہ بجلی کے اوپر ہی پھٹے گی. پریشر کوکر کی بات کر رہا ہوں. سر یہ گولڈن لائننگ ہو سکتی تھی اگر یاسمین راشد کی جگہ اسحاق ڈار صاحب کو اندر تو انہوں نے اسی وقت آفر کی ہوگی کہ آپ ایسا کریں اورنگزیب کو ایران بھیج دیں، میں یہاں پہ فائنینس کر لوں. سر اگر تو اس ملک میں 2 آل راؤنڈر پیدا ہوئے ہیں، ایک وسیم اکرم اور ایک اسحاق ڈار. جی آپ ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ چیف جسٹس ان کا سیکیور نہیں ہے. وہ بندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا وہ بندہ جینیٹر ہے؟ مطلب یہ کام کی وجہ سے تھوڑی یہ ملک اس کی جان اور مال کے تحفظ کی گارنٹی دیتا. یہاں پہ ٹورزم بھی نہیں ہوگا، آپ ایکسپورٹ کو تو چھوڑ ہی دیں. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. سر کیسے ہیں؟ سر بارش ہو رہی ہے، 2 ایپیسوڈ دن کے جا رہے ہیں، اور لائف میں ہم بھی کیا مانگ سکتے ہیں اور دیکھنے والے بھی کیا ہی مانگ سکتے ہیں. سر دیکھنے والے تو آئے دن کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں کوئی عجیب عجیب فلموں کے ریویو. عجیب تو نہیں، خیر جو نئی فلم آتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو ریویو کر چھوڑیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے سر، ہم جو ہے نا ایک ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. ہم ایک شو شروع کر لینا اور وہ ہمیں ٹھیک لگے شروع میں، تیسری قسط تک وہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو پھر ذہن نہیں مانتا کہ اس کو ختم کر لیں. تو آپ بھی ان بٹوین شوز ہیں، میں بھی ان بٹوین شوز ہیں. بیچ میں اگر فلم دیکھی ہم نے لیکن ریویو کی فیل نہیں آئی اس سے. اب ایک عدد فلم ہمیں کہا گیا ہے کافی لوگوں کی طرف سے، وہ میرے خیال میں ہم اسی ہفتے میں کوشش کریں گے کہ ہم اس کا ریویو جو ہے وہ سن لیں. جی وہ مہاراجا اس کا نام ہے، اس کا ہم ریویو ٹھوک دیں گے. میں تو سر اصل میں نا آفیشلی میں اب مان رہا ہوں آج کہ میں بڈھا ہو گیا. وہ یہ میری ہمیشہ سے ڈیفینیشن ایک ہی رہی ہے بڑھاپے کی، کہ اگر آپ نئی موسیقی سننی چھوڑ دو اور پرانی جگالی کرنے شروع کر دو. بیسیکلی جگالی کرنے والا جو ہے نا وہ بڈھا ہے. تو موسیقی تو ابھی تک میں سن رہا ہوں نہیں، لیکن میں نے نا ٹی وی شوز پرانے دیکھنے دوبارہ شروع کر دیے ہیں جو آپ دیکھ چکے ہیں، جو میں دیکھ چکا ہوں پہلے. تو آج کل جو ہے نا گھر پہ چل رہا ہے دوبارہ سے ونس اگین ماڈرن فیملی. تو بس بڑھاپا آ گیا سر، اس کی وجہ سے نا نئی چیزوں پہ ریویو نہیں ہو پا رہا ہے. سر یہ بڑھاپا نہیں ہے، یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ جو سر دیکھیں جو چیز اچھی ہو نا اور آپ کو پسند آ جائے اس کو آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا اس کا. اب دیکھیں جیسے یہ اب جولائی میں ہے نا، اب جولائی اگست میں مجھے یقین ہے میں نے شروع کر دی یہ کام کہ میں نے راکی دیکھنی ہے پھر سے. سر کیا کہنے، فرسٹ فائیو مطلب 5 تک ٹھیک ہے، 5ویں بھی چلیں ذرا ڈفرینٹ تھی لیکن 5ویں دیکھیں گے ضرور ہم. 5ویں سر جب اینڈ میں جب آتا ہے نا میجر آف دا مین تو آپ کے بھائی کا ٹپ 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 آنسو نکلتے ہیں. ایلٹن جان سر کیا بات ہے. اور سر وہ پھر دیکھیں نا وہ مطلب وہ کیا سیریز ہے سر وہ. مطلب کہ اگر تمہیں یقین ہے ہماری آڈینس جو بھی سب نے دیکھی ہوگی راکی، اگر تو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ دیکھنا بند کر دیں. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے. بند کریں ابھی جو ہے 1 سے شروع ہیں اور 5 تک دیکھیں. تو یہ تو ایک مطلب ہر سال کرنا ہے. ہم یہ کورس ہے جو آپ نے ہر سال کرنا ہوتا ہے. بالکل زندگی کی سمجھ ہی اس کے بعد آتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو کریڈ ٹائپ ماحول ہے نا وہ نہیں ہے راکی. لیکن راکی تو 6 بھی ٹھیک ہی ہے سر. ہاں 6 بھی ٹھیک ہے سر، کیونکہ دیکھیں نا وہ ہمارے لیے تو جس نے پہلی 5 دیکھ کے جو وہ ترسا ہونا تو چھٹی جیسی بھی ہوتی ہے ہم نے دیکھنی تھی. چھٹی کو پوری بات نہیں تھی. اور سر یہ جو کریڈ ہے دیٹس ناٹ راکی. ہاں نہیں وہ ہے ہی نہیں نا. وہ مطلب اس کے اندر ہے ویسے کیریکٹر. حالانکہ جو پہلی کریڈ تھی اس کے لیے راکی جو تھا وہ گولڈن گلوب مطلب سلویسٹر اسٹالون گولڈن گلوب جیتا اپنا مطلب ایوارڈ جیتا اس کے لیے. آج تک اس کو نہیں ملا آسکر. تو وہ جیتا تھا پہلی لکھنے کے لیے. ایکٹنگ کا اس کو گولڈن گلوب ملا کریڈ 1 سے، جو کہ زیادتی ہے ہمارے لیے چلے ملا. لیکن اس کی لائن اینڈ والی جو ہے نا جو اپنی اسپیچ دیتا ہے وہ کہتا ہے سب کو تھینک کر کے کہتا ہے کہ لاسٹلی آئی لائک ٹو تھینک دا بیسٹ امیجنری فرینڈ آئی ایور ہیڈ راکی بیلبو. اس کا دوست ہے اور کیونکہ اس کی ذہن کی پیداوار ہے اپنا کتا بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے اس نے وہ فلم جو ہے وہ کی اور وہی کتا پھر سے خریدا اس نے جو فلم میں ہے. تو سر یہ باتیں ہیں سر جو لوگ جو ہے وہ مطلب اگر پھر تو فلم ہوتی ہے نا جب فلم کی ارد گرد کی پریفریز میں چلے جائیں نا اور اسٹوریاں پتہ چل رہی ہیں اس کا مطلب اب پروف ہے. تو راکی تو خیر نہیں سر کیا بات ہے. اور اس میں خیر اس میں سر اس کا امیجنری فرینڈ میں ایک اس کا بھی تعلق ہے راکی مارسیانو کا کہ راکی مارسیانو ورسز محمد علی فائٹ تھی جس میں محمد علی نے اس کو پہلے راؤنڈ سے کٹاپا شروع کی ہے اور آخری راؤنڈ تک کٹاپا ہی چڑھاتا گیا ہے لیکن وہ بندہ نہ کھڑا رہا ہے. تو یہی اس کی کانسیپٹ ہے. اس کا وہ بھی باکسر سے حالانکہ obviously جو فلموں میں باکسنگ دکھائی جاتی ہے وہ اصل باکسنگ تو نہیں ہے نا مطلب بٹ وہ ایکشن کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اس کو ایک دکھایا جاتا ہے. اب جو ماڈرن باکسنگ فلمز بن رہی ہیں ان میں تھوڑا ٹرو ٹو جو ایکچوئل باکسنگ ہے لیکن وہ کر نہیں سکتے نا. مطلب اگر آپ کو بندہ فین نہ ہو اور وہ باکسنگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیا ہے یار
ایک مارا وہ گر گیا ختم ہو گیا. تو ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہے نا. ہاں لیکن میں ویسے نا بائی دا وے مطلب وہ بندہ ذرا عجیب سا ہے لیکن میں اس کی بات سے اگری کرتا ہوں. مے ویدر کہتے ہیں جی کہ میرے سے بڑا باکسر کوئی نہیں آیا اور محمد علی سے تو میں بہت ہی بڑا ہوں. اب ظاہر یہ سن کے سارے بڑے نا ہو جاتے ہیں انکمفرٹیبل. محمد علی ہیوی ویٹ تھا, یہ تو ہاں نہیں جو اس کا وہ ہے نا کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی کہ میں پنش ہونے آیا ہوں, مطلب میں کتنی کٹ کھا سکتا ہوں آپ اس سے ڈٹرمن کریں گے کہ میں کتنا بڑا. میں تو نہیں مار کھانے آیا, میں تو مارنے آیا ہوں. میں سب سے زیادہ پنچ لینڈ کرتا ہوں, میں نہیں مار کھاتا. اور ڈیفینس اچھا ہے میرا. تو یہ بات ہے نا. ہاں مطلب obviously سر لوگ جو یہ ایم ایم اے ہو گئی, باکسنگ ہوگی, کک باکسنگ ہوگی, جو کہ ریسلنگ چھوڑ دیں, ہاں ٹیکنیکل ریسلنگ بھی بہت, یہ سب مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی چار وہ رنگ میں گھسیں گے ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں گے. نہیں, یہ جتنی ٹیکنیکل شاید گولف ہے اتنی ہی ٹیکنیکل جو ہے باکسنگ ہے. مطلب آپ نے دیکھنا ہے تو نہیں انہوں نے اتنی ویٹ کیٹیگریز بنائی ہوئی نا. آپ ہیوی ویٹ کو کھڑا کر دیں چھوٹے بندے کو وہ ایک سے گرا دے گا. تو یہ ساری سائنس ہے مطلب اگین, اور فائٹنگ کلچر ہے ایم ایم اے کے بعد تو ایک چینج ہو گیا نا. اور میں دیکھ رہا ہوں سر پاکستان کے اندر کافی اب رجحان جو ہے مکس مارشل آرٹس کو دیکھنے کا تو ہے, اور انفیکٹ لڑنے کا بھی یہاں بہت ہے. کافی جیمز اسپرنگ اپ کر گئے پچھلے کچھ سال کے اندر. اور سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ نے والی بال کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, تو ایم ایم اے پاکستان میں 2-3 ایونٹس ہوئے تھے, اس کے بعد نہیں ہوئے. لیکن اب کبھی بھی کوئی بھی جم کوئی چھوٹے ترین لیول پہ بھی اگر کوئی کمپٹیشن اس طرح کا ہوگا تو آپ کی میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں سب لوگوں کو کہ جتنی کوریج ہے اس کی لائیو, اس کا یوٹیوب پہ ہر مطلب ملٹیپل کیمرہ او بیز سارا کچھ وہ مثبت شو کرے گا فری آف کاسٹ. سر ہم نے ایک اور کاز ٹیک اپ کر لی ہے آج بیٹھے بیٹھے. سر لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کاز ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں یہ شو کی حد تک ہوتا ہے, ہم اصل میں کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو نہیں پتا تھا ہماری ویمنز والی بال یا ہماری والی بال جو ہے وہ بڑی ایک زبردست ایک چیز ہے جو ہم کھیلتے ہیں اور بڑا اس نے ترقی کی ہے ہم نے. لوگوں کو نہیں پتا, یہ بتانا ہی سر سروس ہے, اور کیا کر سکتے ہیں سر. بالکل. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کیونکہ راکی نہیں دیکھی ہوئی نا, ان کو نہیں پتا ہم لڑ بھڑ جاتے ہوتے ہیں سر. بالکل. اور ہار نہیں ماننی, کٹ کھانی ہے سر. سر ویسے ہر پاکستانی کو راکی دیکھنی چاہیے, کٹ کھائی جاؤ لیکن اینڈ میں کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سلور لائننگ سر, کیا بات ہے سر. بادل سر شو شروع کرتے ہیں پلیز. سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. مثبت ترین خبر سر, مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سر انہوں نے سر حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بیان دیا کہ 86% جو کنزیومر ہاؤس ہولڈ ہیں ان کی بجلی کا کاز وہ ٹیک اپ کرنے لگے ہیں. اس کے اندر ریڈکشن, کاسٹ ریڈکشن کریں گے, کچھ ان کو سبسڈیز دیں گے, مطلب کاسٹ کم ہوگی. تو آپ کو یاد ہے پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے اوپر تو شہباز شریف صاحب نے ہمارے فونوں کے اندر گھس گئے تھے وہ, اور سب جس کو فون کریں وہ بجلی کام کی بات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی آواز میں. لیکن اب مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہم 50 بلین ٹریجری روپیز جو ہیں ٹریجری سے لے کے ہم دیگر ڈسکوز جو ہیں ان کے اندر ہم آپ کو ریلیف دیں. تو سر ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آئی پی پیز کا رولا چل رہا ہے. ایپٹما, گوہر اجاز صاحب, ٹیکسٹائل سارے جو ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کیے گئے ہیں. گوہر اجاز صاحب نے تو ریکارڈ مانگ لیا 106 آئی پی پیز کا, جی بتائیں گورنمنٹ پے آؤٹس کتنے رہے ہیں. آئی پی پی کا بھی مسئلہ ہے, اور جی آئی کا ایک 5 دن کا سٹ ان بھی چل رہا ہے انرجی کے اوپر. تو جی آئی کو اپیز کرنے کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, گوہر اجاز صاحب کی بات جو ہے وہ تو اپنی سیپریٹ کیٹیگری ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اب بجلی کے اوپر 86% کنزیومرز کو ریلیف دینے کی. کیسے سر بتایا نا 50 بلین سر, 50 بلین پتہ نہیں ٹریجری کے پاس ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ نہیں ہوں گے تو سر لون لے لیں گے. ایسی کیا بات ہے سر؟ بنیادی بات وہی ہے کہ یہ گئے تھے ابھی چائنا آئی پی پیز والا ری نیگوشیٹ کرنے, وہ شکر ہے نہیں ہوا. کیونکہ اگر میں ہمیشہ سے کنونس تھا اس بات پہ کہ اگر پاکستان بہت زیادہ انسسٹ کرے, بیسیکلی انسسٹ تو نہیں اس کو لفظ کہنا چاہیے, بیسیکلی اگر یہ اپنی قمیض اٹھا دیں تو پھر آگے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے پھر جمیں تہاڈی مرضی, لیکن پھر اس کے بعد یہاں پہ کوئی دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اچھا یہ جب ابھی گئے ہیں تو ایک تو بڑی اچھی چیز کروا کے آئے ہیں, وہ تو اچھی چیز ہے. وہ مثبت یہ ہے کہ 3 ہمارے یہاں پہ جو کول پلانٹس چل رہے ہیں ان میں صرف امپورٹڈ کول چلتا ہے. تو یہ چائنا سے اب کروا کے آئے ہیں کہ وہ اس کی ٹیک چینج کریں گے اور آپ کا لوکل کول بھی چل سکے گا. اچھی بات, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس پہ بھی جتیاں پڑنی چاہیے اس کو جس نے پہلے امپورٹڈ کول کا لگوایا تھا. دیکھیں تاریخ نکال کے دیکھیں کس نے لگوایا تھا. ٹھیک ہے, تبھی وہی بیٹھے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, باقی اس کو ری نیگوشیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ ایک بڑا لمبی تفصیلی ہم اس پہ
پیچھے ایپیسوڈ کر چکے ہیں, دوبارہ ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. جن کو شوق ہے وہ جا کے دیکھ لیں کہ ہم نے اس پہ کیا بات کی تھی کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں دو چیزیں بہرحال اضافی ہیں. ایک تو یہ کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں کوئی بہت ہی برا کانٹریکٹ ملتا ہے, سو مجھے ریسنٹلی میں نے ابھی پتہ کروایا ہے تو ہمیں اتنے کوئی برے کانٹریکٹ نہیں ملے ہوئے. مطلب اس وقت انڈیا کے اندر بھی جو پروجیکٹس ہیں ادھر بھی کوئی 11-12% کا مارجن چل رہا ہے, تو ہمیں 15-16 پہ ملے ہوئے ہیں, تو دیٹس ناٹ بیڈ. مطلب پھر اگین وہی بات کنسیڈرنگ کہ انڈیا یا دیگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ اپنے آنر کرتا ہے کانٹریکٹس. ہم نے آج تک کانٹریکٹ آنر ہی کوئی نہیں کیا, تو ہمیں اگر 16-17 پہ مل گیا تو فائن. تو ہماری جو ایکسپورٹ پالیسی تھی وہ اگر خراب تھی, اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ایک پاور پلانٹ آر ایف والا لگائیں گے جہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری ہے, نہ کول ہے, نہ وہاں پہ امپورٹڈ کول لینڈ کرتا ہے, مطلب اگر ہم نے اس قسم کے چٹیاپ مارے ہیں تو وہ مطلب کسی اور کا قصور تو نہیں ہے نا. تو اگر ہم اپنی ایکسپورٹ پالیسی ٹھیک کر لیں, اگر ہم اپنے جو انڈسٹری ہے وہ اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ پاور پلانٹ ہے, یا ہم اپنا پاور پلانٹ اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ جو آپ کا فرنس آئل ہے, یا جو کہ جہاں آپ کا جہاں پہ کول ہے وہ لینڈ کرتا ہے یا جہاں سے وہ نکلتا ہے. تو مطلب اب یہ اس طرح کی چیزیں چائنا سے آ کے تو نہیں نا وہ کرائیں گے. اچھا ایک تو یہ, دوسرے سر دیکھیں ہمارا ایک انفارچونیٹ سی ریئلٹی اس ملک کی ہے, اور وہ آپ اس کی عکاسی آپ عوام میں بھی کر سکتے ہیں, آپ انڈسٹری میں بھی کر سکتے ہیں, کہ ایک جو لیگ پولنگ کا ایک ہمارا ایک عادت بن چکی ہے نا یار, کہ آپ کسی بھی انڈسٹری کو تھرائیو کرتے ہوئے نا آپ سے برداشت نہیں. ٹیکسٹائل والے اوپر جائیں گے تو آٹو کو تکلیف ہوگی, آٹو والے اوپر جائیں گے ٹیکسٹائل والوں کو ہوگی. ٹیکسٹائل آٹو نکال دیں تو بڑی انڈسٹری, کوئی بھی انڈسٹری کو مطلب کسی محلے میں 2 اگر میرے خیال میں ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی ہونا, تو ان کا عادت ہوگی ایک فطرتاً کہ یار اس کا کسی طرح نا چیز میں کاٹوں تاکہ میری سیل زیادہ ہو. تو اس کو کرتے کرتے سر کوئی بھی تھرائیو نہیں کرتا. تو یہ عارف والا میں لگا رہا, عارف والا جو ہے یہ میری کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ بڑی ایک زرخیز زمین جو ہے جس کو اب یہ کنڈم ہے, مطلب اس کے اوپر ہوئی جو کر چھوڑا انہوں نے اس پہ ہوئی ہو سکتا ہے. اب آئندہ آنے والے کتنی دہائیوں کے اندر وہاں پہ وہ زمین جو ہے وہ پھر ایگریکلچر کے لیے یوز نہیں ہو سکتی. جی ابھی تک تو ظاہر ہے وہ کیونکہ نا پاکستان کی سب سے زرخیز زمین ہے, تو وہ ابھی تک تو وہ چل رہی ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ اس نے خراب ہونا ہے. اب تو ظاہر ہے بالکل انوائرمنٹل کنسرنز بہت کول ہے نا سر. آپ یہ تو نہیں نا کہ آپ نے چھوٹا سا پلانٹ لگایا جو اپنے اندر ہی سب کچھ گیم کھیل رہا ہے, باقی زمین کو کچھ نہیں کرتا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جہاں آپ ہائیڈل لگائیں گے وہاں یہ مسئلہ, وہاں تو آپ کو تباہ کرنی پڑتی ہے نا جگہ جگہ بنانے کے لیے, ڈیم کے لیے. فرنس آئل ہو جائے تو چلیں اس کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ ذرا وہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً کول سے, لیکن کول تو ایک انوائرمنٹل کنسرن ہے. مطلب ایگریکلچر زمین جو ہے یہ کو بہتر بتا سکتے ہیں کاشتکار, لیکن وہ تو یقیناً سر میں کہہ سکتا ہوں وداؤٹ آسکنگ اینی بڈی کہ یہ انوائرمنٹلی کوئی ساؤنڈ انویسٹمنٹ تھی نہیں نا, یہ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ, پتہ نہیں کیوں لگا دیا. بالکل. اچھا دوسرا ایک اور چیز بلکہ نئی جو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ جی وہ ہم اتنے پاور پلانٹس لگا کیوں رہے ہیں, ہماری تو جو ڈیمانڈ ہے اس سے ویسے ہی ایکسیڈ کر چکی ہے ہماری کیپیبلٹی آف پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی. اچھا یہ بات غلط ہے. ہم جو لگا رہے ہیں مزید پاور پلانٹ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کہ ہماری یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ جی 43,000 ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں اور ہماری یوز جو میکسیمم یوز ہے وہ 33,000 ہے. سو بات یہ ہے کہ وہ جو 43,000 ہم یوز کر سکتے ہیں وہ پیک ہے. سو وہ ہے وہ گرمیاں جس میں ہائیڈل چل رہا ہے, آپ کی سردیوں میں تو وہ چل ہی نہیں رہا. اچھا پھر وہی بات ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جی اس میں پھر ڈیمانڈ بھی تو کم ہو گئی نا, کیونکہ ہم سردیوں میں اتنا استعمال بھی تو نہیں کرتے نا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے کہ میں گھر پہ جو بجلی استعمال کر رہا ہوں وہ تو چلو جو ہے سو ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کبھی پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو وہ اگر جو ہے وہ انڈسٹریل بیسس پہ ہی ہوگا نا, تو یعنی کوئی انڈسٹری لگے گی تو وہ انرجی یوز کرے گی نا, تو مطلب آپ کے پاس انرجی سرپلس میں ہونی چاہیے, ورنہ تو مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آخری ایک اور چیز یہ کہ میں نے کہا تھا کہ ہم پیچھے ڈسکس نہیں کریں گے وہ معاملات کیونکہ ہم ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں, لوگ دیکھ لیں, لیکن کیونکہ میرے ساتھ نئی نہیں ہوئی ہے تو میں ڈسا ہوا ہوں کہ وہ جب آپ نے ابھی کہا نا کہ پروٹیکٹڈ کے لیے تو شہباز شریف صاحب ہمارے فونوں کے اندر گھس گئے تھے, تو تب بھی ہم نے اس ایپیسوڈ میں یہی کہا تھا کہ جی وہ کسی بندے نے تھوڑا سا ہیر پھیر کرنا ہے جس کے 190 یونٹ ہیں اس کو 210 کرنے ہیں, اور وہ پروٹیکٹڈ سے نکل گیا, اور صرف 1 مہینے کے لیے نہیں نکلا, وہ 6 مہینے کے لیے نکلا. تو آپ کیسے ان کی وہ کریں گے؟ ابھی بھی جو سارا کچھ کر رہے ہیں سر, اس ابھی جو میرا پرسوں بل آیا ہے اس میں 400 یونٹ کا گھپلا ہے یار, اس میں 10 20 50 100 کا نہیں ہے. مطلب میرے کیونکہ سولر لگا ہوا ہے تو میرا جو ایکسپورٹڈ یونٹ جو میری ایپ بتا رہی ہے اور جو بل بتا رہا ہے اس میں 400 یونٹ کا فرق ہے.
لیکن آپ سر لیسکو کے دفتر نہیں جائیں؟ سر میں نہیں جاؤں گا. آپ 400 یونٹ کا خرچہ دینے کو تیار ہیں. یہی تو سر افسوسناک چیز ہے. لوگ جو ہے نا وہ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ اس کی ریزولوشن کے اوپر تو جاتے ہی نہیں. یہی سر کر سکتے ہیں ہم کہ جی, کیونکہ مجھے سر پتا ہے کہ جتنے چکر آپ کے اور میرے کلیکٹیولی لگے ہیں لیسکو کے دفتر میں, اس کے اندر ہمارے کام اگر 10 ہوئے نا پچھلے 10 سال میں, تو ایک بھی نہیں سیدھا ہوا. دوسرا ایک اور چیز ہے سر کہ وہ جب میں لیسکو کے دفتر گیا ہوں گا تو پھر میری دہاڑی پنی جائے گی نا. میں یہ نہیں کر سکتا میرے ساتھ جو اور 2 نوکری پورا کا دن کام. ہے آپ کا, پورا دن آپ کا گیا اس کے اندر, اور کام بھی نہیں ہوا اینڈ آف دن, تو کیوں جائے گا؟ تو یہ تو دیکھیں نا اب فائنلی. لیکن چلیے یہ اچھی بات ہے کہ ڈسکورس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی حکومت نے خود بھی, اور آئی تھنک وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یار یہ جس طرح سے چل رہا ہے سسٹم اتنی زیادہ دیر چلنا نہیں چاہیے. دیکھیں سر جو پریشر کوکر جس کی ہم بات کرتے ہیں نا, اس میں آپ جو مرضی ڈالتے رہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوگا. مطلب بہت اس میں سنگین معاملات ہیں, ٹیررزم ہے, سیکورٹی ہے, ریٹ ہے, سب کچھ ہے. بجلی سے میرا اپنا یہ پرسنل تھیوری ہے کہ بجلی کے اوپر اگر تو آنے کو پھٹے گی نا تو وہ بجلی کے اوپر ہی پھٹے گی. پریشر کوکر کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر باقی سب کی. بجلی ایک کنسرن ہے. کیوں سر ہر تیسرے چوتھے دن بجلی بجلی ہو رہا ہے؟ اویس لغاری صاحب کیوں سب سے پرومیننٹ ہے, مصدق ملک صاحب کیوں, شہباز شریف صاحب نے خود کیوں ٹیک اپ کیا اس چیز کو, پرائم منسٹر ہے. مطلب آپ کا پورا ایک سیکٹر جو ہے, مطلب آپ ہمارا آئی ایم ایف بجٹ دیکھ لیں, سارا کچھ دیکھ لیں, انرجی ایک اس کے اندر بہت بڑا کمپوننٹ ہے. تو جو بڑے کمپوننٹ ہوتے ہیں انہی سے آپ نے سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس ملک کے اندر سر انویسٹمنٹ کا, سر میں تو یقین سے کہتا ہوں ان دس پرٹیکولر آرڈر, انرجی, سیکیورٹی اور اپرچونٹی. ٹاپ پہ انرجی, میں سیکیورٹی اس کے بعد رکھ رہا ہوں, کیونکہ جس بندے کو ہوگا نا یار کہ میری بجلی کی ضروریات انڈسٹری لگانے کے لیے پوری ہے نا, اور مجھے ملے گی, سستی ملے گی, اور میں کام کروں گا, ایکسپورٹ کروں گا, ڈومیسٹک مارکیٹ میں کچھ پھینکوں گا, وہ انرجی کے اوپر آتا ہے سر. باقی سیکیورٹی تو خیر سے مطلب اسٹیبلائز ہو جائے گی انشاءاللہ. مطلب ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, ہم نے ایک اور خبر بھی کرنی ہے ویسے, لیکن میرا اپنا خیال ہے انرجی از نمبر. ظاہر ہے مطلب انرجی کا میں یہ نا کہ اب وہ, میرا تو یہ خیال ہے کہ اگین سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے, خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے نا ایکسپورٹ کی. تو ایکسپورٹ تو مطلب آپ کے اگر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن انرجی جو آپ نمبر 1 پہ کہہ رہے ہیں, بالکل آپ جو نمبر 1 انرجی کی بات کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے, نہیں کرنا, امپورٹ کرنا ہے, نہیں کرنا, میرا جو بھی مرضی کام ہے اور میرا کچھ بھی ہے زندگی میں, انرجی ایک ایسی چیز ہے جو میں نے یوز کرنی ہے. آپ ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر کام, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو آپ کچھ بنائیں گے تو یہ باقی باتیں تو بعد میں ہوگی نا. آپ بنانے جوگے تو ہو جائیں پہلے, یہاں تو کوئی بنانے جوگے ہی نہیں ہے. تو سر بہرحال یہ چلیں, یہ دیکھتے رہیں گے ہم کہ یہ 86% جو کنزیومر مستفید ہوگا اس نئی پالیسی سے, وہ کس میکانزم کا. بھی تو سر انہوں نے فگر دے دی نا, 50 بلین روپے اور 86% کنزیومر. اس کا میل جو ہے وہ کس طرح ہوگا وہ دیکھ لیں گے. سر نہیں, بلکہ مسئلہ پھر وہ یہ نا کہ اگر تو اس طرح ہونا ہے کہ انہوں نے نوٹ چھاپ کے ادھر لگا دینے ہیں تو پھر تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پھر اگلے سال اس سے زیادہ پھٹے گا. ہاں اس سے زیادہ پھٹے گا. اور باقی جتنے نوٹ چھاپ لیں, ابھی انہوں نے جو آپ کا 19.5 کر دی انٹرسٹ ریٹ ملک کا, کم کر دیے. ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب ہے تو انفلیشن کے مارکرز جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں. ہاں اگر آپ نے اسی طرح بیل آؤٹ دیتے رہنے انرجی سیکٹر کو اور باقی سیکٹرز کو پیسے چھاپ کے, تو یہ 19.5 جلدی اوپر بھی چلا جائے گا. دیکھیں یہ آپ کے جتنے پاور پلانٹس لگے تھے نا, یہ ڈالر بھی بڑا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ڈالر ڈینومینیٹڈ اس میں ان کو انٹرسٹ دینا ہے اور کیپیسٹی چارجز دینے ہیں اور فلانا امکانا. ظاہر ہے یار کوئی بندہ اربوں روپیہ ایک انویسٹر کیوں لگائے گا؟ مطلب اگر اس کی انکم ڈالر میں پیکڈ بھی نہیں ہوگی تو مطلب وہ پاکستان میں کیوں لگائے گا؟ ایک بندہ جس کے پاس اربوں ہیں تو اس کے پاس انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی بھی تو پوری دنیا میں ہے نا, وہ پاکستان کیوں آئے؟ ٹھیک ہے, سو وہ یہ آپ نے جو سارا کچھ کیا تھا یہ بالکل ٹھیک کیا تھا. بات صرف اتنی ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کی انڈسٹری لگنی چاہیے تھی اور اس سے ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں ہو رہا نا تو مسئلہ وہاں پہ ہے, مسئلہ ان کانٹریکٹس میں نہیں ہے. بالکل سر, بالکل سر. اور اس کے بعد سے باقی وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے اپنے بھی مطلب ان کو انرجی بھی دے دی جائے, سب کچھ دے دیا جائے, تو پھر بھی ان کے جو ڈالر روپے وہ ختم نہیں ہوتے. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بنیادی چیز تو ان کو دینا تاکہ وہ کرے جو ہو رہا تھا. ایسے نہیں کہ یہ آج تک ہوا نہیں, یہ چیز ہو رہی تھی تو چل رہا تھا نا معاملہ سارا کچھ, اسپورٹس اوپر تھی جب. صرف مسئلہ پھر وہی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پوری کی پوری پالیسی کے مطلب یہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ جی وہ سی پیک ہو رہا ہے تے اودی سڑک ایتھوں بھی کڈو. نہیں مطلب ایتھوں کو کڈو, مطلب جہاں پہ ہے بلکہ ایتھے کوئی کام کر رہا ہے تو انہوں لے کے ہوتے چلے جاؤ. ایگزیکٹلی یہ پورا کا پورا ریوزٹ ہوگا پورا ماڈل آپ کا ایکسپورٹ کا. بالکل سر, اگر حکومت رہے. آگے چلتے ہیں سر. تو سر ہم نے ایک ایپیسوڈ پہلے بات کی تھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی, وہ جو مثبت شو کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں وہ بھی ہیں سمیت گیری کسٹن کے,
اور بھی دیگر لوگ ہیں، لیکن ہم وہ بعد میں آہستہ آہستہ بتائیں گے، لیکن ان کو ہم نے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. تو ویڈیو آ گئی سر. سر وہ ہم نے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. انہوں نے جو ایک اپنا ویژن دیا ہے نا دنیا کا، اس میں مرد کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو صحیح غلط کر رہی ہیں نا عورتیں کر رہی ہیں، مرد صرف زندگی گزار رہا ہے. تو سر یہ ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم ظاہر ہے یہ تو ہم تنزیہ کہہ رہے ہیں، مطلب کوئی ہماری کوئی نہ کوئی کیٹیگری ہے نہ کچھ ہے، بٹ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو سر ان کی آگے ویڈیو یہ بھی جو ہم نے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ ویڈیو شیڈیو، یہ ویڈیو بازی اور یہ تشدد کرنا اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب بٹ چلے سر آگے تو ڈسکس تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ ہم آلریڈی شو پہ بات کر چکے تو فالو اپ تو دینا ہے. تو اس پہ آپ ہی کی تھیریز تھی، کچھ میری تھی، ان میں سے ایک تھیری بڑی سالڈ چل رہی تھی کہ یہ بلیک میلنگ اورینٹیڈ ہے، یہ معاملہ ٹیڑھا ہے. تو بلیک میلنگ تو ہو گئی شروع، اور اب جو بھی وہ اریسٹ کیے گئے 12 لوگ جو ہیں، یہ میرے خیال میں صلح کی طرف بات جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی اچھا تجھے نہیں چانو چھڑنا ہے بالکل. اور یہ انہوں نے مطلب ویڈیو وہ والی نہیں تھی، فل ویڈیو نہیں تھی یہ، مطلب ایک اس کا چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا حصہ تھا، جس کا ظاہر ہے جو بھی خاتون تھی اور وہ تو جو ہو رہا تھا لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، نہیں دیکھی تو ڈھونڈ لے مل جائے گی آپ کو. ویسے نہ دیکھیں تو وہ بھی بہتر ہے، مطلب وہ دیکھنے لائق اس میں کچھ نہیں. ہاں ویسے بھی نہیں دیکھنی چاہیے، جو ویڈیو کا انٹینٹ نہیں تھا کبھی ریلیز ہونے کا وہ نہیں دیکھنی چاہیے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے. دوبارہ سے اس کے اندر بات تو اتنی کوئی زیادہ اس کے اندر ہے نہیں، صرف یہ ہے کہ مسئلہ صرف چلے میں سر اس کے اندر ایک اور سلور لائننگ اپنی طرف سے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ ہسٹوریکلی آؤٹ اسپوکن رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مرد کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا اور خواتین کا مسئلہ ہے یہ وہ. بٹ سر ان کی کیریکٹر پہ اور ان کی اپنی جو مورالٹی ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی بات روشنی ڈلتی ہے نا. مطلب کسی کی ذاتی زندگی میں جو مرضی کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ یہ چیز منظریں آپ پہ آ گئی اور آپ کے ماضی کے اندر آپ کی بڑی اسٹیٹمنٹس ہیں جس کے اندر آپ نے عورتوں کو ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ پوری طرح بلیو کرتے ہیں اس ساری چیز کو. سر دیکھیں ابھی وہ اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہے نا، وہ اب اس کا جتنا مرضی فورینزک کرا لیں، وہ ان کے پاس ہے کہ جی یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور واقعی دیر از نا اٹ از ویری ہارڈ ٹو پروو کسی بھی ویڈیو کو، کیونکہ ویڈیو یا آڈیو کا فورینزک ہونے کے لیے جو سب سے ایک اہم چیز ضروری ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائس جس پہ وہ بنی ہے، سورس فائل. سورس فائل اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کاپیڈ فائل ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے اس کو. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آج اس کو جب ڈسکس کر رہے ہیں تو ہونا تو نہیں چاہیے، مطلب انفارچونیٹ معاملہ ہے یہ، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہم نے جو بات کی تھی کہ یہ ٹیڑھا معاملہ ہے، وہ وکٹری لیپ اس طرح سے لینا بنتا ہے کہ ہم نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کا پہلا تو یہ خیال تھا کہ ایف آئی آر ہی نہیں کروائیں گے. جب ایف آئی آر بھی ہو گئی تو اس کے بعد جب ان کو پکڑنے کے لیے بھی نکلے تو ان میں سے کوئی بھاگا ہی نہیں تھا، وہ مل گئے تھے. اور آج تو بلکہ اس کا ایک ایلیجڈلی ایک شخص ہے جس کو اس کا ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ لیے، لیکن جو 8-12 بندے تھے وہ تو اسی دن پکڑے گئے تھے. سو بات یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ صلح ہونی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ ہم نے کل یہی بات کی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یا تو ایف آئی آر نہیں ہونی، ایف آئی آر ہو بھی گئی تو اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا. اب وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ ہم جو کل یہ بات کر رہے تھے کہ یہ معاملہ صرف مالی ہے کہ پیسوں کے لیے یہ کیا گیا، یا اور وجوہات کی بنا پہ، کیونکہ خلیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ہر چیز پہ ہی ووکل ہیں تو ان کے دشمن بھی ہوں گے، تو ان کو یہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ ریزن کیا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آنی شروع ہو گئی ہیں. اور ابھی ایک وکیل صاحب ہیں جن کی فیس بک کے اوپر ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اگین ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط ہے، لیکن وہ تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جی جو ایک اور ویڈیو ہے جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، جس میں یہ خاتون کو فورس کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جنسی معاملات کیے جائیں، بلیک میل کر رہے ہیں. تو مطلب بلیک میل کر رہے ہیں یا انسسٹ کر رہے ہیں، ہاں بلیک میل، انہوں نے کہا جی ان کے پاس ان کی تصویریں وغیرہ ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو نہ صرف تمام پولیس والوں نے دیکھی، لیکن اس خاتون کے فون سے برآمد ہوئی، یہ اس خاتون کے فون سے برآمد ہوئی، یہ تمام پولیس والوں نے دیکھی ہے، لیکن ابھی جب عدالت میں ہماری جرا چل رہی تھی تو یہ پیش نہیں کی گئی. سو اگین اب یہ بیسیکلی ایک کیس ہے جو کہ عدالت میں چل رہا ہے، اور ایک بیہائنڈ دا کرٹنس چل رہا ہے کہ ایک یہ ہیں جن کے پاس
XYZ ویڈیوز ہیں, ایک یہ ہیں جن کے پاس ABC ویڈیوز ہیں, ایک خلیل الرحمان قمر ہیں ان کے پاس بھی ABC ویڈیوز ہیں, ایک عروبہ صاحبہ ہیں, عروج صاحبہ ہیں ان کے پاس DEF ویڈیوز ہیں, اور ایک وہ بندوں کا کلین ہے جن کے پاس XYZ ویڈیوز ہیں. سو بیہائنڈ دا سین بیٹھ کے ان کی آپس میں اب مذاکرات چل رہے ہیں کہ ہاں جی کی کرنا ہے. سر آپ نے دیکھا نا, آپ کا یہ ہے کہ سر ہر اس قسم کی چیز کا نیوز سائیکل میں انٹری اور ایگزٹ پیریڈ ہے 4-5 دن, ہفتہ. تو اب نکل گئی چیخ خلیل الرحمان صاحب کی, اب یہ ویڈیو آ گئی ہے, پھر ری انٹر کر رہی ہے, ہفتہ چلے گی بات, پھر آؤٹ ہو جائے گی. اور صلح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اس کے بعد کچھ نہیں آئے گا نا, اینڈ میں آپ کو ایک دن پتا چلے گی وہ ختم ہو گئے معاملات, آپس میں انہوں نے طے کر لیے, بات ختم ہو گئی. یہ پریڈکشن ہے مثبت شو کی, غلط ظاہر ہے ہر چیز غلط ہو سکتی ہے, لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اس قسم کے کوئی معاملات ہوں گے. تو باقی آگے اس کو صرف دیکھیں گے, فالو کریں گے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب ہم ان کی جو, ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی بھی اور شخص ہوتا, کوئی کسی قسم کی کسی کی ویڈیو ریلیز ہوتی تو ہم اس کے اوپر اتنا کامنٹ نہ کرتے, کیونکہ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب, کیونکہ جس قسم کی نوعیت اور جس قسم کا جو تھیم ہے اس سارے واقعے کی, ان تھیمز کے اوپر وہ گفتگو بہت کر چکی, اس لیے یہ اتنا ہائی لائٹ ہو رہی تھی. جن لوگوں کو ان کا ایک غصہ تھا تو وہ مطلب ایک دوسرے طرح سے وہ اپنا غصہ آڈینس وغیرہ جو ہیں وہ نکال رہے ہیں کہ چلیں اس کا بہت اچھا ہو رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے یہ کسی کا اچھا ہو رہا ہے کسی کا برا ہو رہا ہے, حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی نہیں چاہیے. تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ویڈیو بازی بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے جڑ سے. جو بھی شخص بالکل جن کے معاملات کسی سے دشمنی ہے, اگر قانونی رستہ اختیار کر کے کہیں یار میری سے دشمنی ہے, ان کے اوپر میں نے کچھ کرنا ہے, وہ قانونی رستہ اختیار کریں. یہ بیک گراؤنڈ والی چیزیں جو یہ ہم اس کے ساتھ نہیں. بالکل. اور مطلب وہی چیز ہے کہ دو ایڈلٹس کے درمیان میں تنظیم سازی جو ہے وہ مطلب ہمارا کنسرن نہیں. ان کا پروگیٹو ہے, جو مرضی کریں. ہاں کنسنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر. وہ اگر الزامات اس قسم کے ہیں کہ کوئی زبردستی کا ایلیمنٹ تھا تو پھر ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. ہم کسی کے ساتھ اس میں نہیں, ہم جو ہمارے رولز ہیں ہم ان کے اوپر اسٹینڈ فاسٹ. بالکل سر آگے چلیں. بالکل پلیز. سر ایک افسوسناک خبر, 2 بڑے پرومننٹ سیاستدان ہمارے ملک کے مختلف پارٹی سے, دونوں کی طبیعت جو ہے وہ بتایا گیا ہے, ان کے جو بھی ان کے رہنما ہیں, ان کے جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ناساز ہیں. شہباز شریف صاحب کی طبیعت کہا جا رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے. ایران کی جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ان کا آئی تھنک اوتھ ٹیکنگ کی سیرمونی تھی, اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے کیونکہ وہ طبیعت ناساز ہے ان کی, مہر کر دی انہوں نے اپنا دورہ. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو جیل سے منتقل کر دی گئی شوکت خانم اسپتال, ان کی طبیعت بھی ناساز بتا دی گئی. ایج میرے خیال میں ان کی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, یاسمین راشد شاید ایج میں ذرا زیادہ ہے, مے بی آئی ایم رانگ بٹ آگے پیچھے ہی. تو اور دونوں کا ہمیں ایک ہسٹری پتہ ہے کہ بیماری کی ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی پتہ ہے, یاسمین راشد جیل کے اندر پھر وہ معاملات تو نہیں رہتے آپ کے. تو اس کے اندر لیکن ایک سلور لائننگ سر ہے ضرور, مطلب اس معاملے میں سلور لائننگ کوئی نہیں ہوتی کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں ایران یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. تو یہ تو سر اچھا ہے, ڈپٹی پی ایم کا سر پھر رول آیا نا سر بیچ میں. سر یہ گولڈن لائننگ ہو سکتی تھی اگر یاسمین راشد کی جگہ اسحاق ڈار صاحب کو اندر تو اندر ایز ڈپٹی پی ایم سر بہت یہ ہو سکتا ہے سر. تو سر جو ڈاکٹرز کا مکمل آرام کا مشورہ ہے شہباز شریف صاحب کو, اور بس ساگدہ صاحب جو ایران کی صدر کی تقریب کی حلفبرداری کی طرف جائیں گے. یہ سر یہ جو ہے زبردست ہے, لیکن ہم بہرحال ایران کے نئے صدر سے اظہار افسوس سر چلیں سر کوئی نہیں سر. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ فارورڈ تھنکنگ اور ایک اپنا مائنڈ بنانا جو ہوتا ہے ایک بندے کو جس کو آتا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب. مطلب انہوں نے کیوں ہی لیا ہوگا یہ ڈپٹی پی ایم. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو پتا تھا کہ میاں صاحب نے بیمار ہو جانا, کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اس طرح کا, لیکن انہوں نے کہا کہ سر اگر تو کوئی اس قسم کے میرے پی ایم کو کچھ ہوگا نا تو اور کوئی نہیں پھر اس رول کو کر سکتا, وہ میں ہی کر سکتا ہوں. سر نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے دیا قربانی, وہ نہیں جانا چاہتے تھے ایران. وہ سر ویسے وہ فورن منسٹر ہیں سر, ساتھ ضرور جا رہے تھے. سر میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ میرا اندازہ ہے, لیکن یہ تقریباً کنفرم ہوگی بات, کہ جب پتہ لگا ہوگا نا کہ شہباز شریف صاحب بیمار ہیں اور وہ ایران نہیں جا سکتے, تو اب ڈیپٹی پی ایم کو ایران جانا پڑے گا, تو انہوں نے اسی وقت آفر کی ہوگی کہ آپ ایسا کریں اورنگزیب کو ایران بھیج دیں, میں یہاں پہ فائنینس کر لوں. یہ بھی ہو سکتا ہے سر, کیونکہ سر دیکھیں نا, ایک تو ہے ایک ڈیپٹی پی ایم ہوتا ہے, ایک ڈیفیکٹو پی ایم ہوتا ہے. ڈیفیکٹو پی ایم تو ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ سے رہا فائنانس منسٹر ہے. اسحاق ڈار صاحب کی صورت میں کر لیں, کسی کی بھی صورت میں کر لیں, ڈیفیکٹو وہی ہے.
لیکن سر یہ اچھا ہے. دوسرا سر اس کے اندر ایک اور بھی اپرچونٹی جو ہو سکتی ہے, ایران کے بھی جو معاشی معاملات ہیں وہ کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہے, بلکہ وہ تھوڑے سے اگر بہتر ہونے کو جا رہے ہیں تو شاید اسحاق ڈار صاحب وہاں جا کے کہیں کہ میں آپ کو فائنینشیل ایشوز کے اوپر کچھ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ تسی بھی نا انج کر کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو. تو سر یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب سر اگر تو اس ملک میں 2 آل راؤنڈر پیدا ہوئے ہیں, ایک وسیم اکرم اور ایک اسحاق ڈار ہے سر. سوری سیم بھائی, سوری. تو سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر یہ ایک خبر ہمیں ملی, یہ پہلے سے معاملہ چل رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر الزامات کچھ لگائے گئے, ان کو قتل کرنے کا ایک مطالبہ فتویٰ ٹائپ چیز کی گئی. تو اس کے اوپر جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان کے یہ ہیڈ ہیں, چیئرمین جو ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر راغب حسین جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کسی فرد کو واجب القتل قرار دینا غیر شرعی ہے, غیر قانونی ہے اور یہ نہیں دیا جا سکتا. تو یہ تھوڑی سی سر عکاسی کر رہا ہے اس خبر کی جو ہم نے سعودی عربیہ کے حوالے سے ہم نے اسی شو پہ دی تھی کہ انہوں نے تو تقریباً اپنا ایک نیشنل پالیسی بنا دی ہے کہ وہ صرف سارا کو فتویٰ یا کسی کو واجب القتل یا اس قسم کی چیز کہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی اس زمین پہ اترے ہوئے کسی شخص کے وہ تو کہتے ہیں حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. حکومت کے ہاتھ میں کوئی بھی جو ادھر آ گیا ہے اس شہر میں, کوئی انسان آ گیا, کوئی شخص آ گیا, وہ یہ پاور رکھتے نہیں. یہ مطلب اللہ تعالیٰ اور ان کے ہے ڈسکریشن پہ کہ وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اسی قسم کی بات جو ہے یہ چیئرمین صاحب نے کی ہے, اور اس کے نظائر قاضی فیض عیسیٰ والا سارا معاملہ جو ہے اس کی حوالے سے ہی انہوں نے بات کی. جی سر, وہ جو یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ تقریر کی تھی ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اس میں جو ہے ایک حکومت نے فوری طور پر پریس کانفرنس بھی کی. پریس کانفرنس میں ایک تو احسن اقبال صاحب تھے, دوسرے مجھے بھول گیا کون تھے. لیکن مجھے اس میں نا صرف ایک پرابلم ہے, باقی سب کچھ ٹھیک ہے. ایک شخص نے اس طرح کی بات کی, حکومت نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور گرفتار ہو گئے. لیکن یہ جو پریس کانفرنس تھی نا, اس میں بار بار اس طرح کا ذکر کیا گیا اور بار بار اس طرح کے اور لوگوں کے بیان آئے کہ جی چیف جسٹس کے بارے میں ایسا کہنا جو ہے وہ بہت غلط بات ہے, وہ قانونی طور پہ غلط ہے, وہ یہ ہے. باقی بھی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی یار, ایک شخص اگر یہ کسی کے بھی بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو مار دینا جائز ہے, وہ بندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا وہ بندہ جینیٹر ہے. مطلب یہ کام کی وجہ سے تھوڑی یہ ملک اس کی جان اور مال کے تحفظ کی گارنٹی دیتا. اس سے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ وہ چیف جسٹس ہے. سر آپ دیکھ لیں, لیکن یہ ماضی میں ہوتی نہیں چیزیں. اگر میں نام لینا شروع کروں تو مرحوم جنید جیت صاحب, ان کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ پیش ہے, معافی ترافی ہوگی. دیگر لوگ جو پاور رکھتے ہیں یا جو پاورفل لوگ, ان کے حوالے سے یہ جو اس قسم کے یہ قتل کر دینا چاہیے ان کا, یہ ان کی ایونچولی پھر اس چیز کے اندر صلح صفائی ہو جاتی ہوتی ہے کہ مطلب وہ توبہ کر لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں تو ان کو ریلیف آپ دیں. تو یہ سلیکٹیو ریلیف ہے نا ایک لحاظ سے سر, یہ بھی سلیکٹیو ریلیف ہے نا کہ جی آپ چیف جسٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا پاسپورٹ ہرا نہیں ہے, اور باقی ہر شہری کسی اور شہری کا جس کا سر ہرا پاسپورٹ بھی نہ ہو, جس کی پیدائش یہاں ہو, جس کی نیشنل آئیڈینٹی یہاں کی ہے, اس کو وہی حق حاصل ہے جو چیف جسٹس پاکستان کو حاصل ہے. تو چلیں یہ سر ایک اچھی چیز ہے. آئی تھنک سر آپ دیکھیں گے, نوٹس کریں گے کہ جو سوات والا واقعہ تھا جو ہوا تھا, اس کے بعد سے اس ایشو کو بھی مطلب پارلیمنٹ میں بہت زیادہ ٹیک اپ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد ان معاملات کے اوپر بھی میرے خیال میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپنا جو لیننگ ہے وہ تھوڑی سی چینج, نہ میں کہہ رہا ہوں لیننگ کس طرف ہے ان کی, بلکہ لیننگ دوسری طرف جا رہی ہے تھوڑی سی کہ جی یہ معاملات روکیں. اور اس کی سر وجہ ہے جو ہم نے شو پہ بیان کی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی جو بین الاقوامی انویسٹر ہے یا کوئی بھی شخص ہے جس نے ادھر آ کے کام کرنا ہے, بھی ہم نے شروع میں شو کے بجلی کی بات کی اور سیکیورٹی کی بات کی, تو یہ سیکیورٹی کے زمرے میں آتی ہے سر چیز. اور آپ کو جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ہر زاویہ دیکھنا پڑتا ہے, یہ نہیں صرف کہ جی بجلی آ رہی ہے. میں نے سیکنڈ پہ سیکیورٹی اس لیے رکھا, یہ سیکیورٹی کی چیز ہے کہ جی آپ ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ چیف جسٹس ان کا سیکیور نہیں ہے, یہ تو کوئی سر بات ہے ہی نہیں. تو اس کو پھر آپ نے اسی طرح لینا ہے, اور یہ ہمیں جو جہاں گورنمنٹ ٹھیک کرے گی کوئی چیز کہ ہمیں ٹھیک لگے گی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ اگر اس طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ اس کے اندر میرے خیال میں کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا جی کہ آپ ایک کام کریں دھڑا دھڑ فتوے لگانا شروع کر دیں, سب کوئی ختم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر, ایک ریاست ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور جگہ مسئلہ چل رہا ہے اور ریاست بالکل سائڈ پہ کھڑی. بارہ چنار کی بات وہ آپ ذرا ہسٹری بھی آپ نے لی تھی, آپ نے ریسرچ کی تھی, وہ بتاتے ہیں سر. وہ بات یہ ہے نا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے. سو یہ کچھ بیسیکلی لینڈ ڈسپیوٹ ہے, 100 کنال کی زمین ہے جو کہ ایونچولی اٹ گیٹس انٹو سیکٹیرینزم.
اور بات پھر وہی ہے اب یہاں پہ اگر کوئی برا منا رہا ہے نا, اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہماری انفارمیشن غلط ہے, غلط ہوگی, ٹھیک ہے, بات وہی ہے. مسئلہ پراپرٹی کا ہے, سیکٹیرین ہے, کچھ بھی ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے, اسی ایک جگہ پہ بار بار ہو رہا ہے, سالانہ ہو رہا ہے, حکومت اس میں نہیں ہے, حکومت سائڈ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے. تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ باہر سے انویسٹر آئے گا اور یہاں پہ جو ہے ایکسپورٹ ہوگی, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہاں پہ ٹورزم بھی نہیں ہوگا, آپ ایکسپورٹ کو تو چھوڑ ہی دیں. سر ٹورزم کا تو آپ یہ دیکھیں نا, اب یہ جو علاقے ہیں نارتھ وغیرہ کے, یہی ٹورزم کے علاقے ہیں نا. سندھ تو کوئی جا نہیں سکتا, انٹیریئر سندھ, بلوچستان کوئی جا نہیں سکتا. مطلب آدھے سندھ میں وہ ڈاکوؤں کا مسئلہ چل رہا ہے, بلوچستان میں تو الیکشن نہیں کور کرنے جانے دیتے, تو ٹورزم کے لیے کس نے جانا ہے؟ اب پنجاب وغیرہ تو آپ کو مجھے پتا ہے کتنا کوئی ٹورزم ہے یہاں پہ, جتنا بھی ہے اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے نہ اس سے کم ہے. ناردرن ایریاز یس, آپ اور میں بھی وہاں ایز ٹورسٹ بچپن سے جا رہے ہیں. مطلب ہماری تو نتھیہ گلی تک ہے, اس سے اوپر چلے جائیں گے تھوڑا تھوڑا, اس سے اور اوپر چلیں گے مندا شندا وغیرہ. لیکن مجھے آن گڈ اکاؤنٹ سر یہ بات پتا ہے کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے نا یہ ٹورزم کم ہو رہا ہے فار انٹرنیشنل. یہ تو ڈومیسٹک ٹورزم ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ منیسوٹا سے نیو یارک چلا گیا, مینہٹن, تو وہ اس کے لیے ٹورزم ہے. اسی طرح ہمارا لاہور سے اٹھ کے یا کراچی سے اٹھ کے نتھیہ گلی چلا گیا, یہ ڈومیسٹک ٹورزم. اصل تو پیسہ آتا ہے باہر سے, جب وہ ڈالر میں آتے ہیں یہاں خرچنے کے لیے اور کرنسی توڑواتے ہیں اپنی, اور آپ کی کرنسی خریدتے ہیں اور پھر یہاں پہ کچھ چیزیں ہوٹلنگ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. دیٹ از دا ٹرو نیچر آف ٹورزم. تو سر کچھ علاقے چھوڑ کے جو ابھی تک سیکیور ہیں, جس میں منزا ہو گیا, جہاں پہ بڑے ہمارے پنجاب کے ہوٹل انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹل اور شیلیز اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں, ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. وہ تو ایک چلے نا ایک اور کیٹیگری آف پیپل کے لیے ہو گیا, اور شاید کچھ جو باہر سے بندہ, ایک تو سیکورٹی ریزن ہے سر. دوسرا سر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, موئن خان صاحب, وہ بائکس کا مطلب ان کو جتنا ان کو پتا اتنا کسی کو نہیں پتا. تو وہ انٹرنیشنل ٹریولرز کو ٹورز پہ لے کے جاتے ہوتے تھے, ابھی بھی لے کے جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی, کہتے ہیں یار کہ اب نا یہ سیکورٹی نمبر 1 کہ جو معاملات پھر سے بگڑنا شروع ہو رہے ہیں, تو وہ آتے نہیں. مطلب ان کو ان کی انشورنس کمپنی ان کو انشور نہیں کرتی, ان کے گھر والے ان کو جانے نہیں دیتے, ان کی انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے, انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے, تو وہ آنا نہیں چاہتے. نمبر 1 یہ. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں یار کہ اب جو مطلب جو ایک سرد علاقہ ہے نا, جس میں آپ نے جا کے اگر انجوائے کرنا ہے کہ جی آپ یہاں سمرز ہیں اور وہاں پہ آپ نے مطلب موسم ایک انجوائے کرنا ہے, یہ بھی بہت فیکٹر ہوتا ہے نا. ہر ٹورزم کا یہ ہوتا ہے کہ موسم اچھے میں جا رہے ہیں, اور یہ بائکرز کا گیئر اتنا ہیوی ہوتا ہے, یہ گرمی میں نہیں چلا سکتے. تو یہ وہ اس نے مجھے کہا یار کہ یہ بھی آہستہ آہستہ نا چینج ہوتا جا رہا ہے. مطلب ہمارے انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں, جو اس میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا قصور ہے, وہ تو گلوبل ایک چیز ہے, بٹ آہستہ آہستہ ان جگہوں کو ڈھونڈنا جو ہے وہ مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ وجہ. تو موئن نے تو اب اپنا چینج کر لیا, اس نے ایک نیا ٹور نکال لیا افریقہ. ابھی ریسنٹلی ایک ٹور افریقہ لے کے گیا, کہ وہاں پہ اس نے پہلے گیا ایک سولو ٹرپ پہ گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ, ریکی کی سارا ایک وہ سیرنگیٹی اور کینیا وغیرہ سارا, اور اس نے کہا یار میں نے میپ کر لیے, اب میں ان کو کہتا ہوں وہاں آ جائیں میرے پاس, میں آپ کو وہاں بائکنگ ٹور کرا دیتا ہوں, کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز تو بائکنگ ہے. اور ویسے اس کا دل جو ہے, اس کا دل وہ رہتا مطلب ہے وہ بورن لاہوری ہے, لیکن اس کا دل جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے سیٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ افیکٹولی تو ایک ماؤنٹینئر ہے. لیکن اور وہ جتنا اس معاملے میں ہے نا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بڑا دکھی ہو جاتا. نہیں ظاہر ہے, آئی نو ہم, ہی از اے فیملی گائے, اس کی فیملی پاکستان رہتی ہے, اس کے لیے تو زیادہ آسانی ہے نا کہ وہ پاکستان میں رہے. بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ یہ اگین جس طرح سے آپ نے کہا کہ چلے جی موسم پہ تو زور نہیں ہے ہمارا اس طرح سے, لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اب ٹورزم لوز کر رہے ہیں بیکاز آف سیکورٹی. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے, یار یہ ٹورزم ہے نا, یہ لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہوتا ہے. اس کو یہ آسان ترین چیز ہوتی ہے. مطلب یہ تو آپ لوگوں کو, آپ گوروں کو یہ کہو نا کہ یار ہمارے پاس بجلی بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بس یہ کہ تم مرو گے نہیں. وہ نا ایڈونچر کے چکر میں, وہ ایگزوٹک کے چکر میں آ جائیں گے. بالکل آ جائیں گے. تو آپ صرف اور صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں, اور وہ ہے سیکورٹی, اور آپ وہی نہیں دے پا رہے. اور یار میں آپ کو ٹرکی آپ کتنی دفعہ گئے ہیں, میں کتنی دفعہ گیا ہوں, اگین وہ کچھ لوگ ہم سے کو بہت سپیریئر نہیں ہے. وہ سر وہ لوگ بھی سپیریئر نہیں ہے. دوسرا سر ہم کو برے لوگ نہیں ہیں, آپ بلکہ اور موت جاتے ہیں, لوگ اچھے ہوتے رہتے ہیں. تو وہ صرف اور صرف سیکیورٹی ہے جو وہ. سر آپ یہ دیکھیں, بلکہ ہم نے جب میں واپس آیا اپنی چھٹیوں سے تو کچھ لوگ پوچھے تھے کدھر گئے تھے, تو میں تھائی لینڈ گیا تھا. مطلب میں ایک آئی لینڈ پہ تھا اور میں بینکاک میں تھا. سر آپ یقین کریں پورے میرے ٹرپ پہ مجھے پولیس والا نہیں نظر آیا.
یہ ہوتی ہے سیکیورٹی. جس جگہ آپ کو پولیس زیادہ نظر آئے نا, جیسے ہمارے یہاں تو آپ ہر جگہ پولیس پھر رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. جدھر آپ جائیں نا, ایک ملک میں, ایک شہر میں, رادر ملک نہیں, شہر میں جائیں آپ, اور وہاں پہ آپ کو پولیس ہی نظر آ رہی ہے نا, اس کا مطلب پولیس نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ پولیس سے ڈر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ کسی قسم کی کرائم کرنے سے, کسی قسم کی واردات کرنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ پنشمنٹ جو بہت سیویئر ہے, اور تھائی لینڈ میں تو بہت ہی سیویئر ہے. مطلب وہ نہیں فرق کرتے کہ ان کا لوکل ہو یا کوئی انٹرنیشنل بندہ آیا ہو, وہ تو پکڑ کے ڈال دیتے ہیں اور کوئی چابی بند کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں رہو یہاں پہ اب 10 سال. یار آپ اس سے دیکھیں کہ وہاں پہ تو پروسٹیٹیوشن بھی شاید لیگل ہے, مطلب لیگل نہیں ہے, بٹ مطلب ایک انہوں طریقہ نکالا. اچھا میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ نظر کیونکہ بہت آتا ہے تو وہ طریقہ نکالا ہی ہوگا. ایگزیکٹلی, مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ کاغذوں میں کیا ہے, لیکن وہاں پہ شام کے وقت, رات کے وقت ہوکر سڑک پہ پھر رہی ہوتی, ٹھیک ہے. سو اگر ہوکر سڑک پہ ہیں اور پولیس نہیں نظر آ رہی, یعنی کہ وہ جو ہوکرز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ان کو کسی بھی سوسائٹی میں سب سے نچلے درجے پہ رکھا جاتا ہے, یعنی کہ ان کو بھی سیکیورٹی سیفٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو سر اس میں سر بیسکلی میں آپ کو وجہ بتایا تھا نا, اگر کوئی شخص پہلی دفعہ گیا ہے اور کسی بھی ملک سے, اور اس نے دیکھ لیا یہ سارا کچھ, اور وہ بہت جوشیلے ہو گئے ہیں وہاں پہ, تو میرے خیال میں ایک فون کال پہ وہاں پہ جب پولیس پہنچے گی, اور جس نے بلائی ہے پولیس, اس کو سینس آف سیکیورٹی یار کہ میرا تحفظ جو ہے نا وہ ہو جائے گا. اس بات سے قطع نظر کہ وہ کوئی تھائی نیشنل ہے, ایک انڈین اور پاکستانی کی فرض کر لڑائی ہوگی, ایک یو کے اور آسٹریلیا کے بندے کی لڑائی ہوگی آپس میں, اور پولیس آ گئی ہے وہاں پہ, تو ان سب کو ایک سملر سینس آف سیکیورٹی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ پولیس آ گئی. انفارچونیٹلی میں اس ملک کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتا. اسی ادھر تو پولیس آ گئی کا مطلب ہے کہ بڑھ گئے, مطلب سارے بڑھ گئے, اور خرچہ بھی ہو گیا. ہاں مطلب وہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ایک سے زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں نا, اس میں ایک ذرا تھوڑی سی صحیح کہہ رہی ہوگی, ایک تھوڑا سا غلط کہہ رہی ہے. وہ جب پولیس آ رہی ہوتی ہے نا, تو صحیح والا غلط والے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کے بغیر مینج کر لیتے ہیں, یہ آگے تو ہم دونوں بڑھ گئے. تو سر بہرحال یہ اب ہیں سر مسئلے. ہم نے تقریباً سارے شو کی تھیم ہی مطلب کرتے کراتے ادھر ہی پہنچ گئی کہ ایک تو بجلی کے معاملات جو ہیں ان کو اوپر دیکھیں, مطلب اس قسم کی جو کیچی ہیڈ لائن کی طریقے کار ہیں ان سے بات نہیں بننی, آپ کو کوئی اسٹرانگ پالیسیز لانی پڑیں گی, کنسسٹنٹ پالیسیز لانی پڑیں گی. اور دوسرا اپنی سیکیورٹی کے مسئلے, مطلب یہ بارہ چنار کی بات کی, بنوں کی صورتحال دیکھیں, مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ہمیں مل رہی ہے کہ بلوچستان میں احتجاج چل رہا ہے, جی گوادر میں, جی بالکل. سوات تو اس واقعے کے بعد کوئی نہیں جا رہا وہاں پہ. تو یہ بھی تو ڈائریکٹ سر ایک ٹورزم کی بات کر رہے ہیں ہم کہ مطلب سوات اس سال وہاں جو بندے ٹورزم سے کماتے ہیں وہ نہیں کمائیں گے, مطلب پنجاب ہی نہیں جا رہا ہوں. تو یہ بڑے سب معاملات ہیں. سیڈلی ہم ایک نان مثبت نوٹ پہ اینڈ کر رہے ہیں, بٹ جو ریالٹی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر حکومت پارا چنار اور باقی ان چیزوں پہ چپ ہے, ہم تو چپ نہیں جائیں گے, ہم تو بات کریں گے. اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.